شام بخیر جناب، میں ڈاکٹر ہوں پوجا، میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں۔ جناب، آپ نے تقریر کے دوران صرف یہ سطریں کہیں، میں صرف ان کو دہرانا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو انتہا پسند مسلمان ہو، انسانیت کے مسائل حل ہوں گے۔ میں صرف ایک اصلاح کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کو درست کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن دل کی گہرائیوں سے میرا ماننا ہے کہ اگر یہ جملہ اس طرح کہا جاتا تو زیادہ مستند ہوتا۔ ہر وہ شخص جو انتہا پسند ہو، انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ پوجا نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور بہن اگر میں غلط ہوں تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سوال جواب کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر میں غلطی سے کہہ دوں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ مجھے درست کریں۔ یہ 5 نہیں 4 ہے۔ میں ایک انسان ہوں، میں کوئی انسانی کمپیوٹر نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے سوال و جواب کا سیشن کھولا رکھا ہے۔ لیکن آپ کے تبصرے کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر سب لوگ انتہا پسند مسلمان ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اور آپ نے یہ کہہ کر میری اصلاح کی کہ اگر آپ یہ کہتے کہ ہر انسان انتہا پسند ہوتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ انتہا پسند جس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا انتہائی مہربان، انتہائی پیار کرنے والا۔ بہن اگر آپ نے میری بات سنی تو میں نے کہا انتہا پسند مسلمان وہ شخص ہے جو انتہائی مہربان، انتہائی رحم دل، انتہائی محبت کرنے والا، انتہائی ایماندار، انتہائی انصاف پسند ہے۔ ورنہ وہ ایک انتہا پسند ڈاکو بھی ہو سکتا ہے۔ کون لوٹنا چاہتا ہے؟ وہ ایک انتہا پسند جنسی مجرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں صرف انتہا پسند کہہ دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ریپسٹ مجھ سے خوش ہو جائے گا، وہ کہیں گے میں ایک انتہا پسند ریپسٹ ہوں، آپ جانتی ہیں۔ تو بہن اگر آپ پورا ترجمہ انگریزی میں کریں گی تو آپ زیادہ صحیح طور پر سمجھ پائیں گی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ہر انسان انتہا پسند بن جائے، مسلمان یعنی اگر ہر انسان انتہا پسند پرامن شخص بن جائے جو اپنی مرضی خدا کے سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، تو انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب چونکہ میں نے عربی لفظ استعمال کیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا بہن، نہیں، میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں اسلام مسلمان کہتا ہوں تو یہ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تو میں چاہوں گا کہ سوال کو دوبارہ بیان کروں۔ یہ سوال غیر مسلموں کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہر انسان ایک انتہائی پرامن شخص بن جائے جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا عیسائی۔ نہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ریپسٹ ہو، ڈاکو ہو، تو پھر فارمولا گہرا کام نہیں کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو، اگر وہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اسے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اگر ایک ہندو خدا کے سامنے سر جھکائے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ امباللہ نہیں ایسا نہیں۔ نہیں جی بہن ٹھہریں، آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے، میں اس کا دوسرا جواب دیتا ہوں۔ جی نہیں۔ اب بالکل درست کہہ بھی ہے بہن۔ لفظ ہندو کی تعریف کیا ہے؟ ہندو ایک جغرافیائی تعریف ہے، یعنی وہ لوگ جو ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق میں بھی ہندو ہوں بہن، میں ہندو مسلمان ہوں جغرافیائی تعریف کے لحاظ سے۔ لیکن یہ لفظ ہندو سب سے پہلے عربوں نے استعمال کیا تھا جب وہ ہندوستان آئے تھے۔ جب میں سعودی عرب جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہندی ہے ہندو۔ اب جانتے ہیں، تو یہ ہندو دراصل ایک جغرافیائی تعریف ہے، لیکن آج کل اسے ایک غلط نام کے طور پر مذہب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوامی وویکانند کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پیروکاروں کو اصل میں ویدانتی کہا جانا چاہیے کیونکہ وہ ویدوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہندو ایک غلط نام ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں تو اگر آپ کہیں کہ کیا ایک ہندو مسلمان ہو سکتا ہے، جغرافیائی تعریف کے لحاظ سے میں ہندو ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں اپنی مرضی خدا کے سپرد کرتا ہوں، میں ایک پرامن انسان ہوں۔ لیکن بہن یہاں تک کہ امریکی بھی اچھے ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ انگریز بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ دنیا کے سب لوگ بھارت میں رہیں تو ویسے ہی یہاں آبادی ہے، ویسے ہی یہاں 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں۔ میں چاہوں گا سوال بدل کیوں؟ بہن برائے کرم مجھے جواب مکمل کرنے دیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ ہم آپ کو دوسرا موقع دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں بہن، یقیناً۔ لیکن کم از کم مجھے وضاحت تو کرنے دیں۔ اس لیے جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہر انسان کو بھارت میں رہنا چاہیے تو بھارتی حکومت کو مسئلہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے 2 ہیں، ہمارے 2 ہیں۔
نہ ایک کے بعد نہ دو کے بعد. وہ خاندانی منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی اور ہمارے بھی. ہم تو ہمارے دیکھ کے بعد ابھی نہیں, دو کے بعد کبھی نہیں. یعنی ایک کے بعد وقفہ ہونا چاہیے, دو کے بعد بالکل بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے. خاندانی منصوبہ بندی. آپ میرا جواب قرآن اور جدید سائنس میں سن سکتے ہیں. تو بہن, اس لیے جو الفاظ آپ بولتی ہیں اگر وہ انگریزی میں نہ ہو تو لوگوں کو کبھی کبھی الجھن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ہندو ہیں اور اپنی مرضی خدا کے سپرد کر رہے ہیں, ویدوں کی پیروی اور اطاعت کر رہے ہیں, اگر آپ میری تقریر دیکھیں بہن اسلام اور ہندو مت کے درمیان مماثلتوں پر, تو وید کہتا ہے کہ آپ کو ایک خدا پر ایمان لانا چاہیے. اگر آپ ویدوں کی پیروی کرتے ہیں تو یہ اپنشد میں ذکر ہے, چاندوگیا اپنشد باب نمبر 6 سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1. اس میں کہا گیا ہے اقم یوادتیم, خدا صرف ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں. یہ وید میں ذکر ہے, یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 نتس وپتی مستی. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے. پرتیما کا مطلب ہے تصویر, مجسمہ, مورتی. اس قادر مطلق خدا کی فوٹوگراف. وید کے مطابق نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی فوٹوگراف ہے, نہ کوئی مجسمہ ہے, نہ کوئی مورتی ہے. اگر آپ ایسے ہندو ہیں تو وید میں ایک اور آنے والے پیغمبر کا ذکر ہے, آخری پیغمبر, جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی پیشگوئی کلکی اوتار میں کی گئی ہے, باب نمبر 2 آیت نمبر 5 میں. آیت نمبر 7 آیت نمبر 9 آیت نمبر 11 آیت نمبر 15 میں یہ ذکر ہے کہ یہ کلکی اوتار امن کے شہر میں پیدا ہوں گے, یعنی مکہ میں. ان کے والد کا نام وشنو یش ہوگا, یعنی خدا کا بندہ, جس کا ترجمہ عبداللہ بنتا ہے, اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا. ان کی والدہ کا نام سمتی ہوگا, جس کا مطلب ہے پرامن, سکون, اور عربی میں یہ آمنہ ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا. وہ مادھو کے 12ویں مہینے میں پیدا ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ وہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے, ربیع الاول. ان کے 4 ساتھی ہوں گے, پہلے 4 خلیفائے راشدین. میں اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بات کو آگے بڑھا سکتا ہوں. میں نے اسلام اور ہندوت کے درمیان مماثلتوں پر ایک لیکچر دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں بہن کہ کم از کم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ایک کتاب تو خدا کا کلام ہے. ہندو کہیں گے کہ وید خدا کا کلام ہے, عیسائی کہیں گے کہ بائبل خدا کا کلام ہے, مسلمان کہیں گے کہ قرآن خدا کا کلام ہے. آئیے کم از کم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ جو باتیں ان کتابوں میں مشترک ہیں ان پر عمل کریں. آئیے ان مشترکہ باتوں پر آئیں جیسا کہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں. اب بہن جو باتیں مشترک نہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آئیے ان پر جھگڑا نہ کریں, ہم ان پر کل بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمام مذہبی کتابیں, تمام بڑی مذہبی کتابیں, چاہے وہ بائبل ہو, وید ہو, قرآن ہو, پارسی کتابیں ہوں یا سکھوں کی کتابیں ہوں, سب یہی کہتی ہیں کہ ایک خدا پر ایمان لانا ضروری ہے. زیادہ تر بڑی مذاہب آخری پیغمبر کی آمد کی پیشگوئی کرتی ہیں. یہ بات بائبل میں بھی مذکور ہے. استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 18 میں, استثنا کی کتاب باب نمبر 18 آیت نمبر 19 میں, اور یسیہ کی کتاب میں بھی باب نمبر 29 آیت نمبر 12 میں, اور سلیمان کے گیت باب نمبر 5 آیت نمبر 16 میں, اور نئے عہد نامے میں بھی اس کی پیشگوئی کی گئی ہے. یوحنا کی انجیل کے باب 14 آیت 16, باب 15 آیت 26, باب 16 آیت 7 اور 12 تا 14 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم ابھی سہ نہیں سکتے. جب روح حق آئے گا تو وہ تمام سچائی میں تمہاری رہنمائی کرے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولے گا, جو کچھ وہ سنے گا وہی بیان کریں. ان تمام کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خدا پر ایمان لانا چاہیے جس کی کوئی تصویر یا تصور نہیں, اور آخری اور حتمی پیغمبر پر ایمان لانا چاہیے. تو آئیے بہن ہم اس بات پر متفق ہو جائیں, آئیے ہم اختلافات پر جھگڑا نہ کریں. آئیے اس بات پر متفق ہوں کہ جو باتیں ہندو مذہبی کتابوں, پارسی کتابوں اور عیسائی کتابوں میں مشترک ہیں ان پر عمل کریں. آپ ہندو مسلمان کی بات کر رہی ہیں, میں پارسی مذہب کی بات کر رہا ہوں, میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. آئیے اس بات پر متفق ہوں کہ جو چیزیں مشترک ہیں ان پر عمل کریں, اور انشاءاللہ تمام انسان جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اس بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ ایک خدا ہے جس کی کوئی تصویر نہیں, کوئی مجسمہ نہیں, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک آخری اور حتمی پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ہر انسان کو ایک نہایت پرامن شخص ہونا چاہیے جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے, تب انسانیت کی مسائل حل ہو جائیں گے. امید ہے بہن آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی شکریہ. سر میرا نام پروفیسر سدھی ہے. میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. اللہ کے کرم سے میرا ریاضی بہت مضبوط ہے. سب سے پہلے میں آپ کی محنت کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کی عمر سے دوگنا عطا کرے جو اس نے آپ کو دی ہے. اور میں یہاں موجود تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے سوال پوچھنے کا موقع دیا. سر میں نے بھگوت گیتا پڑھی ہے, میں نے رامائن بھی پڑھی ہے کیونکہ میں ہندو ہوں.
میں مندروں اور سب کچھ کا خیال رکھ چکا ہوں، لیکن میرے بہنوئی مسلمان ہیں، انہوں نے مجھے قرآن دیا، میں نے اسے 2 بار پڑھا ہے، اور میں کھلے عام کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے قرآن پر بہت سختی سے عمل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی نماز کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، سب جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، قائم رکھنے والا اور روزی جزا کا مالک ہے۔ میں اسے 12 بار، 15 بار، 20 بار پڑھ رہا ہوں۔ میں اوقات نہیں دیکھتا، میں بس کھڑا ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور میں اس سے بہت مطمئن ہوں۔ اگرچہ صرف ایک سوال ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میری آمدنی کا ذریعہ۔ ریاضی میں بہت مضبوط ہوں، میں اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنیکل اینالسٹ ہی ہوں، میں ایف این او مارکیٹ یعنی فیوچر اور آپشن میں بھی بہت مضبوط ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں۔ انتہائی ذہین ریاضی اور بہت ذہانت سے کھیل کھیل کر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہوں اور مہینے کے آخر میں ہمیشہ منافع میں ہوتا ہوں۔ یہ ایک ریاضی کا کھیل ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا اس طرح کی آمدنی کے ساتھ آگے بڑھنا ٹھیک ہے؟ میں پچھلے 3 سال سے اس میں مبتلا ہوں۔ میں پیسہ کما رہا ہوں، میں جتنا چاہوں پیسہ کما سکتا ہوں، جس سطح تک چاہوں کما سکتا ہوں، لیکن میں کچھ غلط کمانا نہیں چاہتا۔ اگر یہ غلط ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور میں ہمیشہ کے لیے تدریس کے شعبے میں چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ، بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ بھگوت گیتا، رامائن اور ہندو مذہبی کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن 2 بار پڑھا اور وہ اس سے متفق ہے۔ ان کے بہنوئی مسلمان ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے، اور یہاں تک کہ میں ریاضی میں مضبوط ہوں، اور اسکول کے دنوں میں معیار 1 سے لے کر 9-10 تک میں نے ہمیشہ قیمت وصول کی۔ کہنے کے بغیر سر، دماغ کو حیران کرنے والی یادداشت، میں نے آپ جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا، اور اگر خدا کا کرم ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کی جگہ رہوں گا۔ اگر خدا کی مرضی ہے تو میں اس پلیٹ فارم پر آپ کا شاگرد بنوں گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پہلے میں سوال کی طرف آتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ان کے آخری تبصرے کا جواب دوں گا۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ میں فیوچر اور آپشنز وغیرہ کے بارے میں ہیں، اور آپ ریاضی اور تجزیے میں اتنے ماہر ہیں کہ ہر مہینے کے آخر میں آپ کو ہمیشہ منافع ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ جہاں تک سٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے، سٹاک بذات خود حرام نہیں ہے، جب تک آپ جن سٹاکس میں لین دین کرتے ہیں وہ اسلام کی ہدایات کے مطابق ہیں۔ اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ قرآن میں 8 مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ ربا حرام ہے۔ سورہ آل عمران آیت 130 اور سورہ نساء آیت 161 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں 3 بار، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 276 میں، اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 میں بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ربا، سود یا بیاج کے مطالبات کو چھوڑ دو۔ اور جو لوگ ربا اور سود کے مطالبات کو نہیں چھوڑتے، آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ تو سودی لین دین حرام ہے، لیکن شیئر مارکیٹ کسی حد تک اسلام کے اصولوں یعنی نفع و نقصان میں شراکت داری کے مطابق ہے۔ شیئر کی صورت میں بینک سے قرض لینے کے بجائے ہم شراکت دار بناتے ہیں، کیونکہ بینکنگ سسٹم امیر کو اور امیر ضریب کو اور ضریب بناتا ہے۔ یہ چیزوں کو حتیٰ کہ معاشرے میں بھی فروغ دیتا ہے، جیسے کہ اسی کی دہائی میں بینک جوا خانوں اور شراب خانوں کو فنڈ دیتے تھے، اور اسلامی نظام مختلف ہے، اسلامی بینکنگ مختلف ہے۔ تو اسلام نفع و نقصان میں شراکت داری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک شیئر خریدتے ہیں نا، تو آپ اس کمپنی میں شریک بن جاتے ہیں، چاہے وہ 1% ہو، 10% ہو، 0.1% ہو یا 0.01%۔ تو نفع و نقصان میں شراکت داری اسلام میں پسندیدہ ہے۔ تو اگر آپ سٹاک مارکیٹ اور شیئرز میں لین دین کر رہے ہیں، جب تک کہ یہ اسلامی شریعت کے دائرے میں ہے، جب تک آپ کسی ایسی کمپنی کے شیئرز نہیں خریدتے جو شراب کا کاروبار کرتی ہو، سود پر مبنی کاروبار کرتی ہو، مالیاتی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ بینک ہوں یا مالیاتی آلات بنانے والی کمپنیاں ہوں، یا ایسی کمپنیاں جو میڈیا میں فحاشی یا اریانی پھیلاتی ہوں، تو اگر آپ جس کمپنی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ معاشرے کی برائیوں میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی، جیسے شراب نوشی یا منشیات یا فارماسیوٹیکل کمپنیاں، تو وہ جائز ہیں۔ منشیات سے مراد کوکین اور براؤن شوگر ہے، یا پھانسی سے متعلق کاروبار جیسے فلم انڈسٹری ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ ان کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قیاس آرائی میں ملوث ہیں، یعنی جوا کھیل رہے ہیں،
جیسے اسٹاک مارکیٹ میں لوگ ابھی خریدتے ہیں اور 2 منٹ بعد ہی بیچ دیتے ہیں کسی پیشگی معلومات یا کسی اور وجہ سے. تو جوا اسلام میں حرام ہے. اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ اچھی ہے, آپ اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, طویل مدت کے لیے رہنا چاہتے ہیں, شراکت دار بننا چاہتے ہیں, منافع کمانا چاہتے ہیں, تو میں خود بھی اسٹاک مارکیٹ میں شامل ہوں. سر آپ میرے اصل سوال کا جواب نہیں دے رہے جو میں پوچھ رہا ہوں. یہ فیوچرز اور آپشنز کی بات ہے, یہ پٹ اینڈ کال کی بات ہے. میں اور آپ صرف 10 روپے دے کر 100 روپے کے سٹاکس خرید سکتے ہیں اور آپ انہیں سالوں سال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. آ رہا ہوں. جی سر. مجھے جامع جواب دینا پسند ہے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, معذرت تھی میں نے خلل ڈالا. اب فیوچرز آپشن کی طرف آتے ہیں جس میں آپ حصے کے شیئرز خریدتے ہیں اور اس کے اندر ڈیل کرتے ہیں وغیرہ. فیوچرز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کچھ حصہ ادا کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں, پھر آپ اس پر سیکیورٹی بھی رکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور شخص ہے جو ڈیریویٹوز کے ساتھ ہے, جو حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. میں شاید آپ کی طرح ماہر نہ ہوں لیکن میرا مطلب ہے. تو فیوچرز میں لین دین کرنا جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. مارجن ٹریڈنگ کچھ چیزوں میں جیسے ریئل اسٹیٹ, آپ اس کا 10% خریدتے ہیں اور پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ فلیٹ خریدیں تو وقت پر ادائیگی کرنی ہوتی ہے. فرض کریں ادائیگی کا وقت 2 سال ہے, آپ ابھی 10% دیتے ہیں, بعد میں 20% ریٹس بڑھ جاتے ہیں, آپ بیچ دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن شیئرز میں ایسا نہیں ہوتا, فیوچرز میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو چونکہ آپ کے پاس چیز موجود نہیں ہوتی, آپ نے صرف کچھ رقم ادا کی ہوتی ہے اور پھر کوئی اور آپ کی پشت پناہی کرتا ہے کہ اگر قیمت نیچے جائے تو وہ ہیجنگ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہیجنگ کیا ہے, وہ ہیجنگ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. لیکن خالص سٹاپ, جب تک وہ چیز جس میں آپ لین دین کر رہے ہیں اگر وہ اسلامی ہے تو وہ جائز ہے. اور آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو آپ کو ملتی ہیں, آپ کو بڑی آمدنی ملتی ہے, اگر یہ جائز نہیں ہے تو آپ کو پسند نہیں آئے گی. دیکھیں جو پیسہ آپ کماتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, اگر وہ جائز نہیں ہے تو آپ اسے روک دیں. تو کیا ہوا, ہمیں اس دنیا اور آخرت میں سکون چاہیے. اگلی دنیا کا سکون زیادہ طویل ہے. تو اگر آپ حلال کمائی کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون اور کامیابی عطا فرمائے. امید ہے کہ اس سے جواب مل گیا ہوگا. شکریہ جناب, آپ کی تعریف کا شکریہ. میں اس پر ضرور عمل کروں گا سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں اور جسے چاہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے تو یہ پوری دنیا اور پورے کائنات جو ہے نا, جب یہ مل جائے, یہ مل کر بھی جو ہے نا اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو پوری دنیا جو ہے نا وہ مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب بے انتہا محبت تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی وہ اس کے والدین گزر گئے, اس کے دادا وہ بھی گزر گئے, تو ان کی جو پرورش کی وہ ان کے چچا ابو طالب نے کی. اور ہر موقع پر, ہر لمحے پر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. کفار نے جتنی تکالیف دی, جتنے بائیکاٹ کیے, ان سب کی کل کر جو ہے نا مخالفت کی اور اپنے پیارے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی. اور ایک دفعہ مکے کے کچھ سردار آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا کہ آپ اگر چاہے تو اس مکے کی خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی نکاح کروا دیں. اگر آپ کو سرداری چاہیے تو سرداری بھی ہم آپ کو دے دیں گے, لیکن ہمارے اس بتوں کو برا بلا نہ کہو. یہ ایک ڈیل تھی جو انہوں نے پیش کی. تو حضرت ابو طالب کو انہوں نے یہ ڈیل پیش کی کہ آپ جائے اور آپ اپنے بھتیجے کو یہ بتائیں. چونکہ ابو طالب وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کو بے حد عزیز بھی تھے, تو ابو طالب خود گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اگر یہ خدا کی قسم اگر یہ مکے والے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج، تب بھی میں حق بیان کرتا رہوں گا، اور اگر آپ کو میرے گھر میں رہنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ سے چلا جاؤں گا۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جو آپ چاہے آپ کرو، اور جو حق بات ہے وہ آپ کرو، جو اسلام کی محنت ہے وہ آپ کرو، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابو طالب تھے، انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر قدم قدم پر ان کی سپورٹ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کے لیے ہر وقت استغفار کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے کہ کسی طرح سے وہ اسلام قبول کرے۔ بلا آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے پیغمبر، جو شخص آپ کو پسند ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا اس میں سوال یہ ہوا کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہوتے تو کیا یہ مسئلہ وغیرہ، یہ فساد وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو تقسیم کیا، بعض ہندو، بعض مسلمان، بعض عیسائی، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان آئے، ان سب کو فری ہینڈ دیا اور ان کو آزمانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب انسان کا خود اپنے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جس طرف چاہے اس طرف جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ غلط راستے پر جاؤ گے اور غلط مذہب کی طرف جاؤ گے تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔